السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی طرف سے یو ایس چائنا بزنس کونسل کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر تہنیتی پیغام۔ وزارت دفاع نے فلپائن کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف اور دیگر افراد کے اس جنگی جہاز پر سوار ہونے پر رد عمل ظاہر کیا جو رینائے ریف کے مقام پر غیر قانونی طور پر کھڑا ہے۔ چین کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے افغان طالبان کے خلاف پابندیوں کو بروقت ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 15 دسمبر کو چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ چین بزنس کونسل کے قیام کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر ایک تہنیتی خط ارسال کیا، جس میں امریکہ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو دلی مبارکباد پیش کی گئی، جنہوں نے طویل عرصے سے چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کی حمایت کی ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ آیا چین اور امریکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دونوں ممالک کے عوام کے مفادات سے متعلق ہے اور انسانیت کے مستقبل اور تقدیر کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے سان فرانسسکو میں صدر بائیڈن سے ملاقات کی تھی تاکہ چین امریکہ تعلقات کی ترقی سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا سکے اور اہم اتفاق رائے طے پائے۔ باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون کے اصولوں کی بنیاد پر چین امریکہ کے ساتھ درست سمت میں کام کرنے، سان فرانسسکو سمٹ کے نتائج پر عمل درآمد اور چین امریکہ تعلقات کی مضبوط، مستحکم اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی روز امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی امریکہ چین بزنس کونسل کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا خط بھیجا تھا۔ 1973 میں قائم ہونے والی یو ایس چائنا بزنس کونسل ایک غیر سرکاری تجارتی تنظیم ہے جو چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام سے قبل امریکہ کی طرف سے قائم کی گئی تھی تاکہ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مسلسل فروغ دیا جا سکے۔ 15 دسمبر کو چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے نومبر 2023 میں چین کی قومی معیشت کے آپریشن کو متعارف کروانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔ معلوم ہوا ہے کہ نومبر میں مقررہ حجم سے اوپر کے صنعتی اداروں کی اضافی قیمت میں سال بسال 6.6% اضافہ ہوا ہے اور ماہ با ماہ 0.87% کا اضافہ ہے۔ نومبر میں اشیاء کی درآمدات اور برآمدات کا مجموعی حجم 3700.4 ارب یوان رہا، جو سال بسال 1.2% اضافہ ہے اور گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.3% زیادہ ہے۔ نومبر میں شہروں اور قصبوں میں بے روزگاری کی شرح 5% رہی، جس میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نومبر میں نیشنل کنزیومر پرائز انڈیکس CPI میں سال بسال 0.5% اور ماہانہ بنیادوں پر 0.5% کمی واقع ہوئی۔ مجموعی طور پر نومبر میں مختلف میکرو پالیسیوں کی تاثیر کے ساتھ قومی معیشت کی بحالی کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم یہ بھی نوٹ کیا جانا چاہیے کہ بیرونی عدم استحکام کے ماحول میں اب بھی بہت سے غیر یقینی عناصر موجود ہیں۔ گھریلو طلب اب بھی ناکافی ہے اور معاشی بحالی کی بنیاد کو ابھی بھی مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ چینی وزارت دفاع کی طرف سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں رپورٹر نے سوال کیا کہ اطلاعات کے مطابق فلپائن نے حال ہی میں چین کے نانشا جزائر میں رن آئی ریف کے قریب پانیوں میں داخل ہونے کے لیے ایک بحری جہاز بھیجا اور فلپائن کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف اور دیگر افراد اس جنگی جہاز پر سوار ہوئے جو غیر قانونی طور پر رینائے ریف کے ساحل پر کھڑا ہے، اور اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ آپ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ترجمان چانگ شاؤ کانگ نے کہا کہ 10 دسمبر کو فلپائن نے چین کے نانشا جزائر میں رینائے ریف سے ملحقہ پانیوں میں دراندازی کے لیے ایک بحری جہاز بھیجنے پر اصرار کیا تاکہ چین کی بار بار مخالفت اور انتباہ کے باوجود رینائے ریف کے ساحل پر غیر قانونی طور پر موجود ایک جنگی جہاز کو تعمیراتی سامان پہنچایا جا سکے۔ اس عرصے کے دوران فلپائن کے بحری جہاز جان بوجھ کر خطرناک انداز میں چینی کوسٹ گارڈ کے جہازوں سے ٹکرا گئے اور فلپائن کے کچھ فوجی اہلکار غیر قانونی طور پر کھڑے جنگی جہاز پر سوار ہوئے۔ انہوں نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس کی تشہیر کی۔ چین کی مسلح افواج نے فلپائن کے خلاف شدید احتجاج کا اظہار کیا ہے۔ چین کو نانشا جزائر بشمول رن آئی ریف اور اس کے آس پاس کے پانیوں پر ناقابل تردید اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ فلپائن نے جان بوجھ کر اکسایا اور واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔
جنوبی بحیرہ چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے کی روح کی سنگین خلاف ورزی کی اور جنوبی بحیرہ چین میں امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچایا۔ خطے کے باہر کے کچھ ممالک نے آگ بھڑکائی جن کے عزائم ناپاک ہیں۔ ہم متعلقہ ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اشتعال انگیزیوں کو روکیں تاکہ صورتحال میں مزید اضافے اور بگاڑ سے بچا جا سکے۔ چین اپنی علاقائی سالمیت اور بحری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ 15 دسمبر کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے ہانگ کانگ پولیس کی جانب سے چین مخالف اور ہانگ کانگ میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کی گرفتاری کے لیے قانون کے مطابق سرچ سے متعلق صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ چین ہانگ کانگ کے قومی سلامتی کے قانون کو کھلم کھلا بدنام کرنے اور ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں قانون کی حکمرانی میں مداخلت کرنے والے بعض ممالک پر سخت عدم اطمینان اور سخت مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔ ہانگ کانگ سے 5 مفرور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے حوالے سے مطلوب ہیں۔ ہانگ کانگ پولیس کی جانب سے ان 5 افراد کی گرفتاری کے لیے سرچ کرنا ضروری، جائز اور بین الاقوامی قانون اور عام عمل کے مطابق ہے۔ ماؤ ننگ نے اس بات پر زور دیا کہ ہانگ کانگ چین کا ہانگ کانگ ہے اور ہانگ کانگ کے معاملات خالصتاً چین کے داخلی معاملات ہیں جن میں کسی بیرونی قوت کی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ متعلقہ ممالک ہانگ کانگ میں چین کی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 14 تاریخ کو قرارداد 2716 منظور کی جس میں افغان طالبان پر پابندیوں کی کمیٹی کی مانیٹرنگ ٹیم کے مینڈیٹ میں 12 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ ووٹنگ کے بعد اپنی وضاحتی تقریر میں اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوان نے نشاندہی کی کہ سلامتی کونسل کو افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے عملی روابط میں مدد کرنی چاہیے اور افغان عوام کے ذریعہ معاش اور ترقی پر منفی اثرات سے بچنے کے لیے پابندیوں کو بروقت ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اعلیٰ درجے کی نگرانی برقرار رکھنی چاہیے، یکجہتی اور تعاون پر قائم رہنا چاہیے، دوہرے معیار کو ترک کرنا چاہیے، ہر قسم کی دہشت گرد قوتوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اور افغانستان کو دوبارہ دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بننے سے روکنا چاہیے۔ چین کا ماننا ہے کہ سلامتی کونسل کو پابندیوں کو بروقت ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ بین الاقوامی برادری کو افغانستان کے ساتھ عملی روابط میں سہولت ملے اور افغان عوام کے ذریعہ معاش اور ترقی پر منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 14 دسمبر کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں اپنی سالانہ پریس کانفرنس کی اور روسی عوام کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست تبادلہ کیا۔ روس اور چین کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا کہ چین کے ساتھ روس کا تعاون غیر معمولی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے اور روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام کی ضمانت ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ 2023 میں روس اور چین کے درمیان باہمی تجارت کا حجم $220 ارب سے $230 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ برکس تعاون کا مقصد تیسرے فریق کے خلاف نہیں بلکہ تمام ممالک کے مشترکہ مفادات میں ہے۔ امریکی ٹی وی CBS نے 14 دسمبر کو 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی کہ اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے کہ حماس کے خلاف موجودہ کارروائی اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا موجودہ دور ختم ہو رہا ہے، بلکہ اسرائیل مزید ٹارگیٹڈ حملے کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع گیلنٹ نے اسی دن تل ابیب میں امریکی صدر کے مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا تھا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی آپریشن کئی ماہ جاری رہے گا۔ غزہ کی پٹی میں زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک میں سمندری پانی داخل کرنے کا اسرائیلی آپریشن 14 تاریخ کو شروع ہوا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار اسامہ حمدان نے 14 تاریخ کو کہا کہ حماس کی سرنگوں کا ڈیزائن اس حکمت عملی اور دیگر ممکنہ خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق 14 تاریخ کی شام اسرائیلی فوج نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہروں جنین، نابلس اور دیگر مقامات پر اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہروں خان یونس اور رفح پر حملے کیے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی پالٹیل گروپ نے 14 دسمبر کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں مواصلات اور انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر معطل ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔